اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں، ان سب کی جان، مال، وقت وہ امت کے بنانے میں، امت کو راہ راست پر لانے میں، دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں، اسی میں صرف ہوا ہے کہ اگر آج کسی نے اس کی بات کو قبول نہ کیا تو اس نے تجارت چھوڑ دی ہو۔ وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بات نہیں لیں گے تو یہ لیں گے، یہ نہیں لیں گے تو وہ لیں گے۔ بالکل انبیاء علیہ السلام اسی طرح اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے بھی ہوئے جن کے ساتھ چھوٹی بڑی امتیں ہیں، اور ایسے بھی انبیاء علیہ السلام قیامت میں ہوں گے جن کی ان کی قوم میں سے ایک نے بھی ان کی بات نہ مانی، نہ سنی، نہ ان پر ایمان لایا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نبی نعوذ باللہ اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ نبی اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے کہ ان کی بات سنی نہیں گئی، کہ نہیں، داعی اپنی دعوت کا اجر بھی پائے گا اور داعی اپنی دعوت کا اثر بھی پائے گا۔ اجر اللہ رب العزت اس کو وہ دیں گے جس کا اللہ نے دین کی محنت پر وعدہ کیا ہوا ہے، اور اثر یہ پائے گا کہ جس چیز کی طرف یہ دوسروں کو دعوت دے گا وہ چیز اس کے اپنے اندر ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے پورے مجمع کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دعوت ہماری اپنی ذات کے لیے ہے۔ اب تو عجیب بات یہ ہے کہ نئے پرانوں کی اصلاح میں لگ گئے، فلاں چلہ نہیں لگاتا، فلاں کے 4 مہینے نہیں لگتے، فلاں بہت پرانا ہے، مشورے میں ہے مگر اس کا وقت نہیں لگتا۔ ہاں، یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کام میں دوسروں کی اصلاح کی غرض یہ بالکل مایوس کر دینے والی چیز ہے۔ ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ جو اس کام میں اپنی اصلاح کی غرض سے چلے گا صالح بنے گا، جو صالح بنے گا، نیک بنے گا، وہی دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے کہ ہم یہ ساری محنت مقامی گشت سے لے کر 4 مہینے اور سال تک، یہ ساری محنت ہر فرد کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اتنا بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اور اتنا بڑا مجمع دعوت کی نسبت پر جمع ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ یہ کام ابتدا سے ہر فرد کو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے دیا گیا ہے۔ اس لیے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کی دعوت دینی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا کہ ماشاءاللہ مجمع کے اندر علماء بھی ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ دعوت بے فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے طے ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سواء علیہم فرمایا، علیک نہیں فرمایا، یعنی بے فائدہ تیرے لیے نہیں، بے فائدہ نہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ جو بات نہیں مانیں گے، ہدایت پر نہیں آئیں گے، دعوت بے فائدہ ان کے لیے ہے۔ لیکن اگر میری کوئی بات نہ مانے تو میری اپنی ذات کا کوئی نقصان نہیں، اور مجھے دعوت کے ذریعے سے اپنی ذات کے اعتبار سے پورا نفع یہ ہوا کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنے اور دوسروں کو برائی سے روکنے سے میرے اپنے اندر بھلائی پر چلنے کی استعداد۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ مسجد کا مؤذن اذان دیتا ہے، یہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مؤذن اذان دیتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو، یعنی مؤذن تو یقیناً مسجد میں ہوگا، محلے کا کوئی آدمی نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مؤذن اذان دیتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔
مسجد میں اگر کوئی بھی نہیں آیا تو مسجد کا مؤذن تو یقیناً نماز میں شریک ہوگا، کیونکہ وہ اذان کے ذریعے نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ اس سے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ قاعدہ کلیہ ہے اور یہ ہم سب کے ہر وقت یاد رکھنے کی بات ہے کہ دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔